تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا ادب کریں اور احترام، جیسا کہ ہم بار بار اس بات پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ ہمارے لیے بنیادی کڑی ہیں، دین کے پہنچنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہیں، اور ان کا ادب و احترام لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین پر کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ دین سارا کا سارا غیر معتبر اور غیر معتمد ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی تفسیر مظہری میں، بڑی مستند تفسیر ہے یہ دور اخیر میں لکھی گئی ہندوستان میں، قاضی صاحب کی تفسیر 12ویں صدی کی ہجری کی تفسیر ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ مالک بن معول ایک صاحب ہوئے بزرگ، انہوں نے یہ بیان کیا کسی بزرگ کے حوالے سے، تو ان بزرگ نے ان سے کہا کہ دیکھو جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ان سے تو یہ یہود و نصارہ ایک لحاظ سے بہتر ہیں، اس لحاظ سے یہود و نصارہ بہتر ہیں جی۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ایسے کہ یہودیوں سے اگر پوچھو کہ تم اپنی قوم میں سب سے بہتر لوگ کن کو جانتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے اصحاب جو ہیں ان کو سب سے بہتر ہم جانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ عیسائیوں سے اور نصارہ سے معلوم کرو تو وہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے یعنی ان کے اصحاب، ان کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس قوم کو دیکھو کہ ان سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لعنت بھیجو ایسے لوگوں پر جو میرے اصحاب کو گالی دیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں کیڑے نکالے اور ان کی توہین کرے، ان سے بدگمانی رکھے، ان کے عیب اور نقص کو بیان کرے۔ وہ قومیں بھی اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی عزت کر رہی ہیں، باوجود ہے کہ وہ کافر ہیں، گمراہ ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ بہت بڑے بڑے فتنے ہیں گویا ہمارے اندر، اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بچو۔ اور یہ بہت ہونے لگا ہے، اب یہ بہت ہونے لگا، تو اب دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں، کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کو سن رہے ہیں۔ اگر ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہنے لگے تو وہ اس کی سات پشتوں کو نہ چھوڑیں، ہم اس کی نسلوں تک سے بھی ہم نفرت کریں گے، ہم اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جو اس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعنے کر رہے ہوں تقریروں میں، لیکچروں میں، اپنی باتوں میں، اپنے مرثیوں میں، اور باقاعدہ ان کا بے ادبی سے نام لے رہے ہوں، ان پہ الزام لگا رہے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ اس لیے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غیرت اور حمیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری غیرت ہم سے اتنا بھی نہ کروا سکے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ان سے دور ہوں اور ان کو اس وقت بالکل پسند نہ کریں، بلکہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نفرت بھیجیں، لعنت بھیجیں، اگر اتنا بھی انسان سے نہیں ہوا تو اس کا ایمان تو پھر مردہ ہو گیا، غیرت ختم ہو گئی۔